سیاست میں گند گھولنے کا سلسلہ آڈیو لیکس کو پاکستان تک محدود نہیں ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی تحت برطانیہ اور امریکہ میں بھی یہ سلسلہ ہوا۔ اور پاکستان میں سب سے پہلی آڈیو لیک جو تھی وہ شہباز شریف کی ہوئی تھی، جب وہ بطور وزیر اعظم کے مریم نواز کے اسی معاملے پر اپنے افسر سے بات کر رہے تھے، اور حال ہی میں معلوم ہوا کہ وہ ایک اے ڈی سی تھا، میجر تھا، اور اس کا نام ارسلان بتایا جاتا ہے، اور رسلان یا ارسلان۔ اور جب اس پہ تھوڑی سی تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ جب جنرل فیض حمید بہاولپور میں تھے تو وہ سلسلہ بہاولپور تک جاتا تھا۔ اب کہنا یہ ہوا کہ میجر صاحب کو تحویل میں لے لیا گیا، یعنی حراست میں لے لیا گیا، اور جنرل پرویز حمید صاحب تو ویسے ریٹائر ہو گئے اور آئین ممکن وہ سیاست میں آ جائیں، تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں انہیں حراست میں لیا گیا۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ونس اے ڈاکٹر آلویز اے ڈاکٹر، کہ ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر بن جائے تو وہ جو بھی ہو ڈاکٹر رہے گا، اور یہ بات انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ بھی اسی طرح منطبق ہوتی ہے کہ اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسی میں آ گیا تو ہمیشہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا اہلکار رہے گا، افسر رہے گا یا مددگار رہے گا۔ فیض حمید صاحب نے جو کچھ بھی کیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ اپنی جگہ درست، لیکن جب کسی ایجنسی کے اہلکار جو بہت بڑا افسر بھی رہا ہو وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ نیشنل انٹرسٹ میں کرتا ہے، اور انہیں پکڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا ہوتا، یعنی کہ وہ کہنے کو یہی کہتے ہیں اور ثابت کرنے پہ آئیں تو ثابت کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ میں آتے ہیں۔ میجر صاحب کو بھی اگر ہراس میں لیا گیا ہے تو محض انٹروگیشن کے لیا گیا ہے، کیونکہ ان کو بھی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں فوج کا ہاتھ رہا ہو اور فوج اب تو اعتراف بھی کر چکی ہو، تو وہاں اس قسم کی لیکس ہونا کوئی اچنبھا نہیں ہے۔ جو ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے عمران خان کی بھی آڈیو لیکس ہوئیں، وہ بھی قابل مذمت ہیں، درست ہیں یا غلط ہیں، وہ مانیٹرڈ ہیں، بنائی گئی ہیں، جیسے بھی ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے، ہمارے یوٹیوبرز اور ایون ہمارے مین سٹریم میڈیا بھی اس پہ باتیں کر رہا ہے، اور پھر ایک ان آڈیو لیک سے بڑھ کر ایک جاوید چودھری صاحب ہیں، ان کا ایک بلکہ ایک نہیں 2 کالم ہیں، اور ان میں جو ہے انہوں نے باجوہ صاحب سے، جنرل باجوہ صاحب سے انٹرویو کیا، کوئی 6 گھنٹے کا، کہ 4 گھنٹے کا، کہ 2.5 گھنٹے کا، جتنے کا بھی ہو، اور انہوں نے سبھی کی جو ہے نا وہ حقیقت کھول کے رکھ دی بقول لوگوں کے۔ اب یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ جنرل باجوہ صاحب جاوید چودھری کو انٹرویو دینے پہ رضامند کیوں ہوئے، اور انٹرویو دے کے ان کو اس پہ لکھنے پہ رضامند کیوں ہوئے، ان کو اجازت کیوں دی؟ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، انہوں نے یہ انٹرویو اور اس کو لکھنے کی اجازت بغیر سوچے سمجھے نہیں دی ہوگی۔ وہ صرف عمران خان کو بدنام نہیں کرنا چاہتے، عمران خان کی حقیقت نہیں کھولنا چاہتے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، اگر میں بھی ننگا ہوا تو کیا بات ہوئی۔